کو سدا بیزار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جاؤ، آپ کو نظر آئے گا میرے رب ذوالجلال نے صحابہ کی عظمت کو کیسے بیان کیا ہے۔ کہیں اولئک هم الراشدون کا مزدہ سنایا، کہیں اولئک هم المفلحون کا مزدہ سنایا، کہیں اولئک هم الفائزون کا مزدہ سنایا، کہیں ان کے ایمان کو معیار بنا کے مدح بیان کی ہے، ان کے اعمال کی تعریفیں کر کے مدح بیان کی ہے، ان کی رضا کا اعلان کر کے مدح بیان کی ہے، ان کی کامیابی کا اعلان کر کے مدح بیان کی ہے، ان کے رکوع کا طریقہ بیان کر کے مدح کی ہے، ان کے سجود کا طریقہ بیان کر کے مدح کی ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، اللہ ان کا تلوار چڑھانا بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ سورہ فتح اٹھا کے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اس کے ساتھ یہ صحابہ ساتھی تھے نا، یہ تو کافروں کے لیے ننگی تلواریں تھی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے صرف صحابہ کا ایمان ہی نہیں، صحابہ کے اعمال ہی نہیں، صحابہ کی رضا ہی نہیں، صحابہ کی کامیابی نہیں ہے، ان کا تلوار چلانا بھی یاد رکھنا، انہوں نے جان بھی نبوت کی دفاع میں دی ہے۔ یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، ایک ہوتا ہے نبوت کا شہید، ایک ہوتا ہے ختم نبوت کا شہید۔ جو نبوت پر شہادت دے اسے شہید نبوت کہتے ہیں، جو ختم نبوت پر شہادت دے اسے شہید ختم نبوت کہتے ہیں۔ آپ کو نبوت کے شہید جنگ بدر میں ملیں گے، آپ کو نبوت کے شہید جنگ احد میں ملیں گے، حنین کے موقع پر ملیں گے، غزوہ تبوک میں ملیں گے، خیبر میں ملیں گے، غزوہ تبوک میں ملیں گے، ختم نبوت کے شہید یمامہ کے میدان میں ملیں گے۔ آج آپ نے ختم نبوت کے شہید تو دیکھے ہیں، لیکن ختم نبوت کی شہید کی سیر کراتا چلوں، ان شہداء کی سیر بھی دیکھتے چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے ختم نبوت کا انکار محمد عربی علیہ السلام کے دور میں ہی کیا تھا، نبی کا انتقال ہوا، ابوبکر صدیق کی خلافت آتی ہے، مسلمہ کذاب نے زور و شور سے ختم نبوت کا انکار کر کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابوبکر صدیق نے اعلان کیا، کہا خلافت بعد میں سنبھالی جائے گی، پہلے ختم نبوت کا دفاع کیا جائے گا، کیونکہ ہم زندگی پر نبوت کا دفاع کرتے آئے ہیں۔ آج ختم نبوت کی باری ہے، آج ختم نبوت کا دفاع بھی کرتے چلے جائیں گے۔ مسلمہ کذاب زور و شور سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ابھر آیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آج اگر مسلمہ کذاب نے ختم نبوت کا انکار کیا، ختم نبوت کا پر ڈاکہ ڈالا، ابوبکر زندہ رہے، میری زندگی کو، میری جسم کو کتے نوچ ڈالے، یہ مجھے برداشت ہے، لیکن ختم نبوت کا انکاری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ حضرت شرجل ایک صاحب رسول کا لشکر دیا اس کی قیادت میں، کہا مسلمہ کذاب کا تعاقب کرو، کیونکہ آج ہم مر مٹ کے نبوت پر آئے، لیکن آج ختم نبوت کی باری ہے، آج بھی امت کو پیغام دے دو ہم غلامی مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ حضرت شرجل جاتے ہیں لیکن فتح نہیں ہوئی، کیونکہ مسلمہ کذاب کا لشکر بہت بڑا تھا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر روانہ فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت اکرمہ کی قیادت میں، لیکن انہیں بھی فتح نہیں ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک خط لکھ رہے ہیں، کہا شرجل اور اکرمہ واپس مدینہ نہیں آنا، بزدل بن کے یہاں نہیں آنا، لوگوں کو بزدلی کا سبق ملے گا، انہیں سبق ملے گا۔ ابوبکر یہ مصطفیٰ کے غلام، اور یہ مصطفیٰ کے غلام نبی کے لیے نبوت پر آج تک لڑتے آ رہے ہیں، جان دیتے آ رہے ہیں، آج ختم نبوت کی باری آئی، یہ بزدل بن کے بیٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد بن ولید کو بلا کے لایا، کہا تجھے تو محمد نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، جاؤ مسلمہ کذاب کو اس کی زبان میں سمجھا دو، ہم نبوت پر آج تک مر مٹ کے آئے ہیں، آج ختم نبوت پر بھی مر مٹ کے رہیں گے، اس کا تعاقب کرو۔ حضرت خالد بن ولید جاتے ہیں، لیکن مسلمہ کذاب کا لشکر 40,000 کی فوج سے بھرا پڑا تھا، سامان بھرا پڑا تھا، مال کی وفوری تھی۔ مسلمہ کذاب کے یہ جنگجو بھی جوش و خروش میں تھے، یہاں سے مصطفیٰ کی دیوانے بھی جوش و خروش میں تھے۔ ان کے ایمان کا مسئلہ تھا نا، ان کے کفر کا مسئلہ تھا، اور میدان لگا، میدان سجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں زیر و زبر کر کے رکھ دیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اور مصطفیٰ کی عظمت کے لیے اس کو جہنم واصل کرایا، اور اس کی لشکر میں 27,000 فوج جو تھی ان کو جہنم کی طرح روا دوا کیا۔ لیکن جب دیکھتا ہوں نبوت والے شہید، لیکن جب دیکھتا ہوں ختم نبوت والے شہید، جب جنگ بدر سے فتح مکہ تک نظر آتا ہے، جب مجھے نبوت والے شہید نظر آتی ہے، ان کی تعداد دیکھتا ہوں کتنوں نے نبی کی نبوت پر جان دی ہے، 259 کی تعداد بنتی ہے۔ لیکن جب یمامہ کی جنگ میں نظر ڈالتا ہوں ختم نبوت کی شہداء پر، ختم نبوت کی شہداء کی تعداد 1200 مجھے نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر،
اکبر، یہاں نبوت کی باری تھی، 259 صحابہ شہید ہوئے، وہاں ختم نبوت کی جنگ تھی، 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ کرام تھے، اور امت کو پیغام دیا نبوت کی جنگ کے لیے کم ہم جان دیتے ہیں، ختم نبوت کی جنگ کے لیے ہم زیادہ جان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں وہ میدانوں میں جب مجھے نظر آتے ہیں، وہاں 1200 کی لاشیں پڑی ہوئی، بکھری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون بکھرے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ وہی صحابہ ہے جن کی رضا کا اعلان قرآن نے کیا، جن کی ایمان کا بیان اللہ نے کیا، جن کی کامیابی کا اعلان اللہ نے کیا، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی پاؤ گے۔ اللہ اکبر، میں دیکھتا ہوں ہائے ہائے، کسی صحابی رسول کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا سینہ چھلی ہوا ہے، لیکن جب دیکھتا ہوں پھر ایک خوشی ہوتی ہے کہ ختم نبوت پر جان دی، کامیاب ہو گئے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے، اس وقت مسلمہ کذاب تھا۔ آج کے دور میں مسلمہ کذاب، ہمارے نزدیکی دور بعیدی میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا ہی تو انکار کیا تھا۔ مسلمہ کذاب سے بڑا دجال تھا، مسلمہ کذاب سے بڑا شیطان تھا، اس سے بڑا مردود تھا، اس نے بھی ختم نبوت کا انکار کیا۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آج کے مسلمانوں کو مرزائیوں کے ساتھ سلام کرتے دیکھتا ہوں، پھر یمامہ کے صحابہ کی کٹے ہوئے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ جب دیکھتا ہوں آج کے مسلمانوں کو یہ پیار بری آنکھوں سے مرزائیوں کو دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے مجھے وہاں ختم نبوت کے ان صحابہ پر، ختم نبوت کے شہداء پر ان کی آنکھیں نکلی ہوئی تھی۔ آج جب دیکھتا ہوں افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمانوں کو، جب رشتہ کے واسطہ مرزائیوں کے دروازوں پر ہوتے ہیں تو مجھے یمامہ کی جنگ نظر آتی ہے، ختم نبوت کے وہ صحابہ یاد آتے ہیں، ختم نبوت کے وہ شہداء یاد آتے ہیں جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، ہوا کیا؟ وہ صحابہ بھی نبی پر ایمان رکھتے تھے، آج بھی ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا بھی ایمان ختم نبوت تھا، ہمارا بھی ایمان ختم نبوت ہے، لیکن وہ ختم نبوت پر جان کے لیے تیار تھے، ہم ختم نبوت پر جان کے لیے قربان نہیں۔ لیکن ہم ختم نبوت پر جان تو کیا، ہم تو کافروں کے ساتھ نفرت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہماری زبان نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے دل میں نہیں اترا ہے۔ نبوت ہم نے زبان سے مانی ہے، ختم نبوت ہم نے زبان سے مانی ہے۔ صحابہ کا دل بھی بیدار تھا، صحابہ کا دماغ بھی بیدار تھا، صحابہ کی زبان بھی بیدار تھی۔ ہم صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں نہیں اترا ہے، اس کی وجہ ہم بے غیرت بن چکے ہیں۔ ختم نبوت کے ڈاکو ہمارے سامنے ہیں، ہم انہیں پیار بھرے محبت سے گلے میں ڈالتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، ان سے محبت بھرے سلام و کلام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم نے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں، جاگ جاؤ۔ کون سا منہ ابو بکر کو دکھاؤ گے؟ کون سا منہ محمد عربی کو دکھاؤ گے؟ کون سا منہ خالد بن ولید کو دکھاؤ گے؟ کون سا منہ ان 1200 صحابہ جن کی ٹانگیں کٹی تھی، جن کے بازو ٹکی تھے ختم نبوت کے لیے؟ اور آج آپ مرزائیوں سے دوستانہ کرتے ہو۔ مجھے پتا ہے اسلامی حکومت نہیں ہے، ہم ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات تو کر سکتے ہیں، سوشل بائیکاٹ تو کر سکتے۔ اسلامی حکومت ہوتی، رب کعبہ کی قسم 3 دن کے اندر ان کو صفِ ہستی سے مٹا دیتے، صاف کر دیتے، لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے۔ کم سے کم ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ تو کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ سلام کلام تو قطع کر سکتے ہیں، رشتہ تو قطع کر سکتے ہیں، قربانی کا گوشت تو نہیں دے سکتے، اتنا تو کر سکتے تاکہ ہماری زندگی بھی سرخرو ہو جائے۔ کون سا یارانہ ان کے ساتھ ہے، کون سا دوستانہ ان کے ساتھ ہے جو ہمارے مصطفیٰ کے نہیں وہ ہمارے کیسے ہے؟ مصطفیٰ سے محبت ہوگی، ہم سے محبت ہے، مصطفیٰ کے نہیں ہمارے نہیں، مصطفیٰ کے غلام ہے، ہمارے امام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔